الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج محرم الحرام کا مہینہ ہے. محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے. محرم الحرام میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے، اور ان میں سے ایک امام حسین رضی اللہ تعالی ان کی شہادت کا واقعہ بھی اس محرم الحرام میں ہے. اس محرم الحرام کے مہینے میں پیش آیا. اس نسبت سے آج کا جمعہ میں امام حسین کے فضائل میں پڑھاؤں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. امام حسین، ان کے فضائل بیان کرنے سے قبل میں محرم الحرام کے مہینے کے تھوڑے سے فضائل آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو کتنی فضیلتیں عطا کی ہیں. سب سے پہلی بات کہ محرم کا معنی کیا ہے. عربی لغت میں محرم کا معنی محترم اور معزز کے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا تذکرہ فرمایا. قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو اللہ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے بیٹے، اپنی بیوی کو لے کر مکہ کی وادی میں پہنچے اور اس اللہ کے گھر کے پاس، اللہ کے گھر کے قریب، بیت اللہ کے قریب، خانہ کعبہ کے پاس اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر
جب واپس جانے لگے تو اللہ کے سامنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے میرے اللہ، ربنا انی اسکنتو، اے میرے اللہ میں نے اپنی اولاد، اپنی بیوی بچے تیرے گھر کے قریب ایسی زمین پر چھوڑے ہیں جو زمین غیر آباد ہے۔ میں نے اپنے بچے تیرے گھر کے قریب لا کر بسا دیے، ان کو آباد کر دیا، حالانکہ یہاں پر یہ زمین بے آباد ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالی نے عند بیتک المحرم، تیرے محترم گھر کے پاس، تیرے معزز گھر کے پاس، تو محرم کا معنی معزز اور محترم ہونے کا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ فرمایا، جعل اللہ الکعبۃ کعبۃ البیت الحرام، کہ اللہ نے کعبہ کو محترم اور معزز بنایا۔ اللہ نے کعبہ کو محترم اور معزز مکان بنایا ہے، تو اس سے بھی محرم کے معنی محترم اور معزز ہونے کی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں تیسری جگہ ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اب یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے منها 4 حرم، لفظ حرم محترم کے معنی میں، معزز کے معنی میں یہ جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کو بنایا، 12 مہینوں کو اللہ نے مسلمانوں کو، اپنی مخلوق کو 12 مہینے ایک ٹائم دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے خاص ہیں، 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے زیادہ معزز ہیں، اور یہ واضح دین ہے، ذالک الدین القیم، یہ واضح دین ہے۔ اب عظمت اور حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلا نام عظمت والا مہینہ محرم الحرام کا ہے، دوسرے نمبر پر رجب المرجب کا ہے، تیسرے نمبر پر ذی-قعدہ کا ہے، چوتھے نمبر پر ذو الحجہ کا ہے۔ یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے، سب 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے معزز ہیں۔ اب ان 4 مہینوں میں عرب والے بھی ان 4 مہینوں کی تعظیم کرتے تھے، اور ان کے اندر جنگ اور قتال کو کرنا حرام سمجھتے تھے۔ ظہور اسلام کے بعد اللہ کے نبی نے جب اسلام کا اعلان کر دیا کہ میں آخری پیغمبر بن کر تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اس کے بعد ان مہینوں کی، ان 4 مہینوں کی حرمت، عظمت اور فضیلت اور زیادہ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، رب العزت نے حکم دے دیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کو اللہ نے خصوصی اہمیت و فضیلت عطا کی ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ محرم الحرام شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ ہے،
اور اس کو اس طرح سمجھے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر یہ ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ یعنی بیت اللہ اللہ کا گھر، اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا یعنی اللہ کی اونٹنی، اور شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا گیا یعنی اللہ کے رسول۔ محرم الحرام کی فضیلت کے ضمن میں دو حدیثیں پیش کرتا ہوں تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اسلام کے پہلے مہینے کی اہمیت اجاگر ہو سکے۔ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب مہینوں میں سے محترم اور افضل جو روزے ہیں وہ محرم الحرام کے۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یوما من المحرم فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 یوما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایام محرم میں سے ایک دن کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 ایام کے برابر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میری اور آپ سب کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں سے قبل، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے قبل یہی عاشورہ کا روزہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض تھا۔ رمضان کے روزے تو بعد میں فرض ہوئے ہیں، ان کی فرضیت تو بعد میں ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں، میری اور آپ کی امی جان فرماتی ہیں، اللہ کے نبی کی سیدہ اللہ کے نبی کی عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان کے روزوں سے پہلے اگر کوئی روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض تھا تو وہ عاشورہ کا روزہ تھا، وہ عاشورہ کا روزہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کر دیے تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جو چاہے روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے۔ ماہ محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ میں پہنچے تو مدینے میں دیکھا کہ مدینے کے لوگ، مدینے کے یہودی لوگ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے چھڑوایا تھا، فرعون سے نجات دلوائی تھی، اس لیے ہم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا محترم، معزز اور مکرم دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تو تم اس لیے روزہ رکھتے ہو، تو پھر میری بات سنو کہ موسیٰ علیہ السلام تو میرے زیادہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے زیادہ ہیں، اس لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب چونکہ یہودی اور عیسائی، یہود و نصارہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی تشبیہ سے بچو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو اگلے سال 9ویں محرم اور 10 کا یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ میں رکھوں گا، یعنی 9 تاریخ اور 10 2 دن کا روزہ رکھنا تھا، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔
تو اس بات سے بھی محرم الحرام کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس روایت سے آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے غالب توقع ہے کہ اللہ اس سے گزشتہ ایک برس کے گناہ معاف فرما دیں گے، کہ اللہ اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کی وجہ سے اللہ ایک سال کے گناہ مٹا دیں گے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا نفلی روزہ، عرفہ کے دن کا، عرفہ کے دن کا نفلی روزہ روزے دار کے لیے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے ایک دن روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا، یہ روزے دار کے لیے اس کے 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اور عاشورہ کے ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو امتی عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر رزق کرنے میں، خرچ کرنے میں فراخی کرتا ہے، کھلے دل سے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا سال اس کے رزق میں فراوانی فرمائیں گے۔ اللہ پورے سال اس کے گھر میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 40 سال کا کفارہ ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ روزے رکھنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو۔ اگر تم ماہ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھنا چاہتے ہو تو عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ایک دن ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا اور دوسری قوم کی توبہ قبول اللہ فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو رغبت دیتے ہوئے، لوگوں کو رغبت دلاتے ہوئے عاشورہ کے دن کو توبۃ النصوحہ کی تجدید والا بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس دن اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، سچے دل سے اللہ کے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ اس کی توبہ کو ایسے قبول کرے گا جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کی توبہ کو قبول فرمایا۔ میرے بھائی، آج ہم محرم الحرام کے مہینے کو ایک عام سا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ماہ محرم الحرام تاریخی حیثیت سے بہت ہی قیمتی مہینہ ہے۔ تاریخ میں محرم کے مہینے کی بڑی اہمیت ہے، لیکن چونکہ اب ہمارے ہاں یہ رواج پایا گیا ہے کہ محرم کے دن ہم صرف محرم کے عاشورہ کو اس لیے مناتے ہیں یا اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس دن میں، اس عاشورہ میں، محرم کے اس عاشورہ میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے قصور بلا وجہ شہید کیا گیا۔ امام حسین اور آپ کے خاندان کو کربلا کی فضا میں بلا وجہ شہید کیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ ماہ محرم الحرام کی ایک اپنی تاریخ ہے۔ اس مہینے میں بڑے بڑے واقعات اس مہینے میں رونما ہوئے۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان اس مہینے میں بنائے، اسی طرح لوح و قلم اللہ نے اسی مہینے میں بنائے، اسی طرح جبرائیل اور فرشتے اللہ نے اسی ماہ میں پیدا کیے۔ رب العزت عرش پر اسی مہینے میں بیٹھے، اپنے عرش و کرسی پر اسی مہینے میں بیٹھے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ قیامت بھی اسی ماہ میں برپا ہوگی۔ گویا محرم الحرام ہماری کائنات کے مطلع اور مقطع کی حیثیت کا حامل مہینہ ہے، یعنی ہماری دنیا اسی مہینے میں بنائی گئی اور اسی مہینے میں فنا کی جائے گی۔ حضرات محترم، اب میں آپ کے سامنے محرم الحرام کے مہینے میں انبیاء کے واقعات پیش کروں گا تاکہ ہمارے دلوں میں اس دن کی فضیلت اور اہمیت اجاگر ہو سکے۔ محرم الحرام کی فضیلت کا اندازہ میرے بھائی آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً تمام انبیاء کو اس مہینے کے عاشوراء کے دن اللہ نے مرتبے عطا فرمائے، شان عطا فرمائی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مقام عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے مشہور اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے مشہور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ درخت ہے، اس درخت کا تم نے پھل نہیں کھانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور آدم علیہ السلام نے بھول کر اس منع کیا گیا جو درخت تھا اس سے پھل کھایا۔ پھر کئی برس اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے کہ اے میرے اللہ مجھے معاف فرما، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اے میرے اللہ جو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی اس کو معاف فرما۔ کئی مہینے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور ان کی دعا مانگنے کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان الفاظ کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اگر آپ ہم پر رحم نہ فرما دیں، ہمارے گناہوں کو نہ بخش دیں اور ہم پر رحم نہ کر دیں تو ہم گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم تو گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فتاب علیہ، یعنی میں خود اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور یہ جس دن اللہ نے آدم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا یہ عاشوراء کا دن تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام یہ وقت کے پیغمبر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو آسمانوں کی طرف بلایا، اپنے قریب بلایا ان کو، تو ان کو جو بلانے والا واقعہ پیش آیا وہ بھی عاشوراء کے 10ویں تاریخ کو پیش آیا، محرم کے عاشوراء کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے اس کو بلندیوں کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا کہ یاد کر میرے پیغمبر، ہماری کتاب میں یاد کر ادریس علیہ السلام کے واقعے کو کہ وہ بے شک اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور اللہ نے ان کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اللہ نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا۔ اب اس کے بارے میں بعض مفسرین سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے کشتی جو کئی دن طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر، بارش کا، پانی کا، اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے جو چند ماننے والے تھے جو کشتی میں سوار تھے، وہ کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ کئی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی کو ایک جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہرایا۔ جس دن وہ کشتی اس جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری وہ دن عاشوراء کا دن تھا۔
اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اے میرے پیغمبر نوح علیہ السلام، کہ جب آپ کشتی پر سوار ہو جائیں اور آپ کے ساتھی بھی سوار ہو جائیں تو اس وقت یہ الفاظ کہہ دینا کہ وہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں میرے اس رب کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دلائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی وقت کے پیغمبر تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی محرم کے دن پیدا ہوئے۔ اسی طرح ان کے بارے میں آتا ہے کہ اسی روز محرم کے 10ویں تاریخ کو عاشوراء کے دن اللہ نے ان کو تاج نبوت پہنایا۔ جب خلیل اللہ کا لقب دیا گیا تو یہی دن تھا۔ اللہ نے جب کہا کہ میرا ابراہیم میرا خلیل ہے تو وہ دن بھی عاشوراء کا تھا۔ بولو نا میرے بھائی، وہ دن بھی عاشوراء کا تھا۔ اور اسی طرح جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا کلہاڑا اٹھایا اور جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، تمام بتوں کو توڑ کر پھینک دیا، اور اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں پھینکا گیا، اور اس آگ کو اللہ نے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، جس کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر تذکرہ جس کا کیا، جس کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس آگ کو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ ہم نے اس آگ کو ٹھنڈا اور گلزار کر دیا، تو وہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت نوح، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم الحرام کے دن اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرمائی، کیونکہ مچھلی نے ان کو اگل لیا تھا، مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، اور مچھلی نے ان کو جو باہر اپنے پیٹ سے نکالا تو وہ بھی، بولو نا، وہ بھی 10 محرم الحرام یعنی عاشوراء کا دن تھا۔ اور یونس علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے قرآن پاک میں ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، کہ ہم نے یونس کو جب مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کنارے پہ ڈالا تو ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بیمار تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام جو وقت کا پیغمبر تھا، یہ دونوں باپ بیٹے پیغمبر ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے اور ان کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام نے اتنی گریہ ازاری کی کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، کئی سال روتے رہے، کئی سال اپنے بیٹے کی جدائی اور غم میں روتے رہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو بینائی دوبارہ واپس عطا فرمائی تو وہ دن بھی عاشوراء کا تھا۔ اسی طرح حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام، ان کا جو آپس میں جدائی کا ختم ہونا اور آپس میں ملنا اور ملاپ ہونا، یہ بھی عاشوراء کا دن تھا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے جیل میں ڈلوا دیا، کافی مصیبتیں اور تنگیاں برداشت کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو جب اللہ نے جیل سے رہائی عطا فرمائی، جس کو قرآن نے بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، حضرت یوسف علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي، کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت ہی بہترین احسان کیا کہ جب میرے رب نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے نکلنا یہ دن بھی عاشوراء کا تھا۔
موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلیم ہے، اللہ کا کلیم اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ اللہ کا دوست ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون یہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر دریاب سے گزر رہے ہیں اور پیچھے فرعون ہے، اللہ نے ان کو موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلوائی، تو بھی وہ عاشوراء کا دن تھا، اور اسی دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرعون اور اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بنی اسرائیل والے اس دریا سے گزر گئے اور ان کے پیچھے فرعون اور اس کا سارا لشکر، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فرعون اور اس کا سارا لشکر پیچھے داخل ہو گیا تو اللہ نے پانی کو حکم دیا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرْقُ، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے پانی میں غرق ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب یہودیوں نے سولی پر نعوذ باللہ چڑھانے کا ارادہ کیا اور اللہ نے ان کو حفاظت کے ساتھ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، تو وہ دن بھی عاشوراء کا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہ اے میرے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ کو ان کافروں کے حربوں سے پاک رکھا۔ ایک مشہور روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی صحت کی دعا کرتے رہتے تھے، اللہ نے ان کی دعا کو بھی اسی عاشوراء کے دن قبول فرمایا، اور قرآن مجید میں ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، کہ جب داؤد علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی ہے، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور میں مغفرت کی، فاستغفر ربہ، انہوں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ جوڑے، مغفرت مانگی، وخر راکعا، اور رکوع کرتے ہوئے گر پڑے، واناب، اور اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اللہ فرماتا ہے فغفرنا لہ ذلک، ہم نے ان کے سب کچھ معاف کر دیا، سب ان کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی تھی، بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہوئے اور ان پر ایک مصیبت آئی کہ ان کی سلطنت ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حضور عجز و انکساری سے دعا کی، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما، مجھے میری ملکیت، میرا ملک واپس عطا فرما۔ چنانچہ عاشوراء کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو اللہ سے دعا مانگی قرآن مجید نے اس کو نقل فرمایا ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا اے میرے رب مجھے بخش اور مجھے میرے رب ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، انک انت الوہاب، اے میرے اللہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ تاریخ الانبیاء میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اطہر پر جو اللہ معاف فرمائے آبلے پڑ گئے، پھوڑے پھنسیاں نکل آئی،
اور حضرت ایوب علیہ السلام میرے بھائی اتنے لاچار کمزور ہونے کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، صبر کرتے رہے، اللہ کے سامنے روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اور اللہ کے سامنے کبھی بھی شکایت نہیں کی، کبھی بھی اللہ کے سامنے اس تکلیف کو ظاہر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرماتے رہتے تھے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے اللہ مجھے تکلیف نے گھیر لیا، مجھے تکلیف آ پہنچی ہے، اور کہتے وانت ارحم الراحمین، میرے اللہ تو بڑا ہی رحیم ہے، تو بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے شرف قبولیت جو بخشا تو وہ دن بھی محرم کا دن تھا، عاشوراء کا دن تھا۔ حضرات محترم، اب میں سیرت رسول اور تاریخ اسلام کی روشنی میں محرم الحرام کے تاریخی اور اہم واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خانہ کعبہ پر، اللہ کے گھر پر ابرہہ بادشاہ جو تھا، اس نے، جس کو سورہ فیل کے اندر اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ابرہہ ظالم بادشاہ جس نے اللہ کے گھر کے اوپر حملہ کیا اور اللہ نے اس کو عبرتناک سزا عطا کی، عبرتناک سزا دی، تو وہ بھی محرم کا دن تھا، محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ اسی طرح میرے بھائی کعبۃ اللہ پر پہلا غلاف اسی ماہ میں چڑھایا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اسی روز اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ بخاری مسلم دونوں کتابوں میں اللہ کے نبی کی یہ حدیث بیان ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ چینج کر لیا کرتا تھا، جن کو مراد نبی کہا جاتا تھا، حضرت فاروق اعظم کی جب شہادت ہوئی تو ان کی شہادت بھی اسی ماہ میں ہوئی۔ اسی طرح حضرت علی المرتضی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جو خلافت ملی، خلافت پر اسی ماہ پر متمکن ہوئے، یعنی اسی ماہ پر حضرت عثمان اور حضرت علی کو اللہ نے خلافت عطا فرمائی۔ حضرت معاویہ کو اللہ نے جو امارت عطا فرمائی، اللہ نے امیر بنایا، تو اسی ماہ میں اللہ نے ان کو امیر بنایا۔ یہ سارے واقعات محرم الحرام کے مہینے میں پیش آئے۔ اب یہ فضیلت تو محرم الحرام کی، عاشوراء کی تھی۔ اب دوسرے نمبر پر امام حسین، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تھوڑے سے فضائل آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ وقت کی قلت ہے، قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے، حضرت فاطمہ کے لخت جگر تھے۔ وہ کوئی معمولی انسان نہ تھے، ان کی تربیت تو سیدہ فاطمہ نے فرمائی تھی، ان کی تربیت تو سیدنا علی المرتضی نے فرمائی تھی، ان کی تربیت تو سیدنا محمد رسول اللہ نے فرمائی تھی۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات واضح طور پر ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا پیار حضرت امام حسین سے کیا، اتنا پیار اللہ کے نبی نے کسی اور سے نہیں کیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے سے پیار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن، پیشانی، آنکھوں اور لبوں سے بوسے لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چوما کرتے تھے اور سونگا کرتے تھے۔ حضرات محترم، بظاہر یہ عجیب سی بات ہے، بچوں سے پیار ہم بھی کرتے ہیں، یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو انسانی فطری تقاضے کے تحت چومتے تھے، بلکہ سونگتے تھے، اس لیے کہ امام حسین کے جسم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی، جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی میرے بھائی، جنت کی۔
آؤ میرے بھائی آؤ، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 3 اداروں میں فاطمہ، علی المرتضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 اداروں میں تربیت کرنے والا امام حسین کے نام والا جو طالب علم ہے وہ کیسا ہے، وہ ادارے کتنے عظیم تھے، کتنے اعلیٰ تھے، کتنے بلندیوں والے تھے، جس میں ایک طالب علم حضرت امام حسین نے اپنا علم مکمل کیا۔ اب پہلا ادارہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفاطمہ بضعۃ منی، اے میرے صحابہ، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حسین کو دودھ بغیر وضو کے نہیں پلایا، یعنی کبھی بھی میں نے حضرت امام حسین کو بغیر وضو کیے دودھ نہیں پلایا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے ہاتھ سے چکی پیستے ہوئے امام حسین کو دودھ پلا رہی ہوتی اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہوتی۔ حضرت فاطمہ کو اپنے والد سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ایک پل نہ رہتی تھی، یعنی حضور کو ایک پل اگر نہیں دیکھتی تھی تو ان کی جان نکلتی تھی۔ یہ سیدہ کا، حضرت فاطمہ کا حضور سے پیار تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی بات ایسی نہ کرتی تھی جو آپ کو جس سے تکلیف ہو، یا جو آپ کو جس بات سے تھوڑی بہت بھی آپ کو پریشانی ہو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے گھر میں میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جاتے تو سیدہ اپنے والد کی عزت اور تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ اب آپ کہیں گے کہ جی بیٹیاں باپ کے لیے کھڑی تو ہوتی ہیں جب باپ بیٹیوں کے گھروں میں جاتے ہیں، تو میرے بھائی یہ بات بھی سمجھ لے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور آپ کے پیغمبر محمد رسول اللہ کے گھر میں تشریف لاتی، حضور کی جب نگاہ فاطمہ پر پڑتی تو والد محمد رسول اللہ سیدہ فاطمہ کے عزت و احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت فاطمہ کو بڑی محبت اور شفقت کرتے ہوئے اپنے پاس بٹھایا اور کان میں کچھ کہا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی بیٹی کے کان میں کچھ کہا۔ اس پر سیدہ فاطمہ کے مرجھائے ہوئے چہرے پر مسرت اور شادمانی خوشی دوبارہ آ گئی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ حضرت فاطمہ نے بتایا کہ پہلی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل سال میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا دورہ کیا کرتے تھے، اور اب اس سال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن مجید کے 2 دورے کیے ہیں، 2 مرتبہ میرے ساتھ پڑھا ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی کہ میرے ابا اب اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ یہ افسوسناک واقعہ حضرت فاطمہ کے لیے بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری بیٹی پریشان ہو گئی ہے، میری بیٹی پریشان ہو گئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے سیدہ کے کان میں فرمایا کہ میری بیٹی تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تم جنت کی عورتوں کے سردار ہو۔ سیدہ کو ایک اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم سب سے پہلے جنت میں آ کر مجھے ملو گی، تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گی۔ سیدہ نے جب یہ بات سنی تو ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو سیدہ فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ 6 ماہ کے بعد سیدہ فاطمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس 6 ماہ میں کسی نے بھی سیدہ فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ نے خواب میں دیکھا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے فرمایا کہ ابا حضور مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی جلد ہی تم مجھ کو آ ملو گی، ہم تو آپ کو لینے آئے ہیں۔
ہم تو آپ کو لینے آئے ہیں۔ اب سیدہ فرماتی ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، میں بڑی خوش ہوئی کہ آج میں اپنے ابو کے پاس چلی جاؤں گی، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی، اپنے آقا کے پاس چلی جاؤں گی، اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤں گی۔ اب سیدہ سارے گھر کی صفائی کرنے لگی، سارے گھر کو صاف کیا، حضرت امام حسین کو نہلایا، حسن کو نہلایا، حضرت زینب کو صاف ستھرا کیا، سب کو گھر کو صاف ستھرا کیا۔ حضرت علی باہر سے تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر صاف ہے، بچے صاف ہیں، سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو حضرت علی پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی ہے، یہ کیوں اتنا سارا انقلاب ہوا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، فرمانے لگی کہ مجھے میرا ابا، میرے والد محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر مجھے یہ بتایا ہے کہ تمہارے جانے کا وقت قریب ہے، اے فاطمہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ تو حضرت علی بھی سمجھ گئے، حضرت فاطمہ نے بھی بتا دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں اللہ کے پیغمبر کی بیٹی ہوں، میرا کبھی بھی کسی نے چہرہ نہیں دیکھا۔ اے میرے علی، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میرے جنازے کے کفن کی جو میرا کفن ہوگا، اس کفن کی جو سفیدی ہے وہ بھی کوئی نامحرم نہ دیکھے۔ تو اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی نے آدھی رات کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ اٹھایا اور ان کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ یہ ہے میرے بھائی حضرت فاطمہ کا مقام۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی حضرت اسما، انہوں نے ایک دفعہ حضرت فاطمہ کو بتایا کہ حبشہ میں رواج ہے کہ جب کوئی عورت مر جاتی ہے تو اس کی میت پر کھجور کی ٹہنیاں باندھ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے تاکہ عورت کے جنازے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ سیدہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور حضرت علی کو وصیت کی کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے جنازے کی چارپائی پر کچھ کھجوروں کی ٹہنیاں باندھ کر اس کے اوپر اس طرح ڈھانپ دیا گیا کہ حضرت فاطمہ کی وہ چارپائی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ ہے میرے بھائی، یہ ہے حضرت محترم حضرت فاطمہ کا مقام، حضرت فاطمہ کی شان۔ اسی طرح ایک دفعہ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کسی بات کو لے کر ایک مکالمہ جاری ہو گیا کہ ہم دونوں میں افضل کون ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دلائل پیش کرتی ہیں، سیدہ فاطمہ اپنے دلائل پیش کرتی ہیں۔ کافی دیر کی بات چیت، بحث و مباحثہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی کہ اے فاطمہ، اگرچہ تو محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، میں صدیق کی بیٹی ہوں، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ جنت میں جاؤ اپنے خاوندوں کے ساتھ، تو اس وقت تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب یہ بات سیدہ فاطمہ نے سنی تو چیخ کر رونے لگی۔ تو پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماں بن کر سیدہ فاطمہ سے پیار کیا اور فرمایا، اے فاطمہ، اللہ کے نبی سے میں سنا کرتی تھی، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے بھائی یہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے۔ اسی طرح حضور کا امام حسین سے محبت کرنا۔ اللہ کے نبی کو اپنے دونوں نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن امام حسین سے بہت ہی محبت تھی۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں
کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے ہاتھوں کو پکڑ کر کھڑے تھے۔ حضرت حسین کے پاؤں آپ کے پاؤں مبارک پر تھے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو اوپر کی طرف کھینچا، یہاں تک کہ حضرت حسین کے ننھے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے تک آ گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو چوما اور ان کے لبوں پر اپنے پیارے لب رکھ کر فرمایا، پروردگار عالم یہ مجھے عزیز ہیں، تو اسے عزیز رکھ۔ اے میرے اللہ، یہ مجھے پیارے ہیں، تو ان کو پیارا رکھ۔ یہ سیدنا امام حسین کی شان میں میرے پیغمبر کی جملے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، جیسے آج جمعہ ہے اور میں آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ ادھر حسن و حسین ننھے منھے بچے جو ابھی بہت چھوٹے چھوٹے تھے مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ دونوں شہزادے کبھی گرتے کبھی اٹھ کھڑے ہوتے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو اس طرح گرتے پڑتے دیکھا تو خطبہ روک دیا اور ممبر سے اتر آئے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے خطبہ روک دیا ہے، ممبر سے نیچے اتر آئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے دونوں شہزادوں کو اٹھایا، چوما، پھر اپنے پاس لے آئے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اے میرے صحابہ، مال اور اولاد تو فتنہ ہے۔ حضرت حسن و حسین میرے دل کے ٹکڑے ہیں، انہیں اس طرح گرتے دیکھ کر میں برداشت نہ کر سکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے کہ حضرت حسین کھیلتے ہوئے مسجد میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، حضرت امام حسین مسجد میں آ گئے۔ جب امام حسین مسجد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر بیٹھ گئے۔ واہ حسین، واہ حسین، تیری شان نبی نے نماز لمبی کر دی۔ تیری شان کیا ہے کہ نبی نے نماز لمبی کر دی، سجدہ لمبا کر دیا، اس لیے کہ حسین کو چوٹ نہ لگ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار تھے کہ سامنے سے حضرت عمر آ گئے۔ آپ نے دیکھتے ہی کہا، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم الراکب، جواب دیا کہ عمر یہ بھی تو دیکھنا کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ میرے بھائی، سوار کتنا اچھا ہے، سواری بھی لاجواب تھی، سوار بھی لاجواب تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کے لیے جب آیات قرآنی نازل ہوئی تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کو لے کر میدان میں نکلے اور فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے صحن میں کملی اوڑے کھڑے تھے کہ حضرت حسن باہر سے تشریف لائے۔ آپ نے انہیں دیکھا، آپ نے انہیں اپنی کملی میں لے لیا۔ اسی طرح حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اپنی چادر میں لے لیا۔ جب حضرت حسین آئے، انہیں بھی کملی میں لے لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، پروردگار عالم، یہ میرے اہل بیت ہیں، میرے مددگار ہیں، انہیں نجاست سے اس طرح پاک رکھو جس طرح رکھنے کا حق ہوتا ہے۔ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو مختلف اعزازات دیے۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جنت میں عورتوں کے سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرت حسن اور حسین کو بھی جنت میں نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ حضرت حسین کو شاندار اعزاز دیا، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے۔ تو میرے بھائی یہ حضرت حسین کا مقام تھا، یہ حضرت حسین کی شان تھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی حضرت حسین کا مقام اور محرم الحرام کے مہینے کے فضائل بیان کیے ہیں، اللہ اس کے بیان کرنے پر جو ہمیں ثواب ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ثواب اچھے کام میں لگانے کی توفیق دے۔